مبارک ہو، مبارک مبارک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم۔ مخدوم گرامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب درخواست دام برکاتہ، مناظر اسلام حضرت مولانا عمر قریشی صاحب دام برکاتہ، ہمارے بڑے قدیم دوست اور محسن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، خلیل الرحمان صاحب داہر دام برکاتہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب شاہ جمالی دام برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام، الحمدللہ آج پہلی بار یہاں آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے۔ ادارہ کے محترم حضرت مولانا غلام یاسین صاحب دام برکاتہ اور مولانا محمد اکمل صاحب دام برکاتہ بہاول نگر تشریف لائے تھے۔ ویسے تو بہت دور دراز کا علاقہ ہے اور آج کل مصروفیات بھی بہت ہے، ادارے کے اندر بھی ادارے سے باہر بھی، لیکن ان حضرات کے بہاول نگر آنے کی وجہ سے ہم نے بھی عزم کر لیا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے علاقے میں آ کر آپ کی زیارت کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے۔ چند ایسی چیزیں ان کی زندگی میں ہیں جس نے ان میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے کام کو زندہ کر دیا۔ ان میں سب سے پہلے ان کے والد کی کمائی ہے۔ ان کے والد حفظ اسماعیل بڑے علماء میں سے اور بڑے تاجر ہیں۔ جب وفات پانے لگے تو ابو حفظ کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو یوسف امام محمد کے شاگرد ان سے کہا کہ میں یہ جو لاکھوں درہم چھوڑ کر، جب لاکھوں درہم اس زمانے میں ان میں ایک درہم بھی شعبے کا نہیں ہے، وہ فرماتے ابو حفظ کبیر فرماتے کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا سمجھنے لگا۔ نمبر 2 ان کی والدہ کی دعا، نابینا ہو گئے تھے، 3 سال دعائیں مانگ مانگ کر بینائی اللہ سے واپس لے بچے۔ طبیب جواب دے چکے تھے، اس لیے میرے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے جب کوئی کہتا جی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو شیخ فوراً فرماتے کیا اللہ نے بھی جواب دے دیا ہے؟ والدہ کی دعا، اس لیے ان کا جو پہلا سفر ہے مکہ شریف کا، جو اپنے ملک سے باہر، بخارا سے باہر، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیا اور بڑے بھائی کے ساتھ کیا ہے۔ اور تیسرا علم کا شوق اور محنت، حالانکہ تاجر کے بیٹے تھے، لاکھوں درہم تھے، بڑی راحت کی زندگی بخارا میں گزار سکتے تھے، لیکن سب کچھ تج کے صحرا نوردی اور مسافرت اختیار کر لی اور ایسی ایسی تکالیف اٹھائیں کہ ان کا جگر تھا کہ ان کو انہوں نے برداشت کیا، اور 1080 محدثین سے ملاقات کر کے ان سے حدیثیں لی، 1080، اور ان کے سفر کے عجیب و غریب حالات ہیں۔ اور چوتھا امام بخاری کا تقویٰ، ورع و تقویٰ بہت تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو قبولیت دیتی ہے۔ میں حضرات علماء کرام جو فارغ اور ان سے کہنا چاہتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں نص سری ہے اور انما کے ساتھ ہے
کہ متقین جو ہوتے ہیں ان کا عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم قبول ہو جائے، تقوی اختیار کیجئے، پھر آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کا علم قیامت تک باقی رہے گا۔ امام بخاری نے 16 سال میں کتاب لکھی، مکہ شریف میں شروع کی، مدینہ شریف میں اس کے تراجم الابواب لگائے، عنوانات لگائے، اور پورے عالم اسلام میں چل پھر کر اس کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے یہ 7272 روایتیں یا 8000 روایتیں جو تکرار کا ختم کرنے پر 4000 ہیں، پورے عالم اسلام میں چل پھر کر، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں حرمین کا نور بھی ہے اور پورے عالم اسلام کا نور بھی ہے۔ یہ ایک گلدستہ پیش کیا ہے، یہ پورا گلشن نہیں ہے، یاد رکھو بخاری بھی پورا گلشن نہیں ہے، گلدستہ ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب ہے، وہ گلشن میں سے انتخاب کر کے یہ گلدستہ پیش کیا ہے۔ اس لیے اپنی کتاب کا نام بھی یہ رکھا، الجامع الصحیح المسند المختصر، لفظ مختصر من احادیث سنن و ایامہ، مختصر لفظ اس میں رکھا ہے کہ میں نے ساری حدیثیں جو صحیح تھی وہ جمع نہیں کی بلکہ ان میں سے اختصار کے ساتھ لایا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے لمبی لمبی کتابیں لکھی جاتی تھی۔ امام بخاری پہلا شخص ہے جس نے اختصار کے ساتھ امت کے سامنے حدیث کی کتاب پیش کی ہے تاکہ اس کا پڑھنا آسان ہو اور اس سے حدیث کا ذوق پیدا ہو۔ پھر اگر کسی کو گلشن دیکھنا ہے تو پھر جائے، کوئی فقہ کی روایتیں دیکھنا چاہتا ہے اس کی کتابیں ہیں، کوئی ایمانیات کی روایتیں دیکھنا چاہتا ہے اس کی کتب ہیں، کوئی سنتوں کی روایتیں دیکھنا چاہتا ہے اس کی کتب ہیں۔ خود مسواک کی روایت ہمارے استاد ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی محفل الباب پر ترمذی شریف کے، اس میں صرف مسواک کی 300 حدیثیں جمع کی ہیں۔ وہ گلشن ہے، آپ گلشن ہے تو وہاں چلے جائیں، اس میں دیکھو، یہاں ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اور امام بخاری نے باب الوحی سے شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے، کیونکہ وہی وہ ہے اول خیر من نزل من السماء، پہلی خیر جو آسمان سے زمین پر آئی وہ وحی الہی تھی، اور وہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب، جیسا کہ حضرت نے ابھی ذکر کیا، حضرت ابھی الحمدللہ ہمارے ادارے کو، خانقاہ کو، ہمارے گھر کو ماشاءاللہ پورے 8 دن ہمارے ہاں قیام فرمایا حضرت نے، وہیں سے ادھر ادھر گئے لیکن رات کا قیام ادھر ہی رہا ہمارے پاس، اور خیر و برکات الحمدللہ ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک میں بزرگوں کی بات سناتا چلوں کہ کہتے ہیں جہاں کوئی اللہ والے بزرگ لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو روحانی دسترخوان کبھی نہیں اٹھایا جاتا، ظاہری دسترخوان لپٹ جاتا ہے لیکن روحانی دسترخوان موجود رہتا ہے۔ اب کھانے والوں کی ہمت ہے کہ وہ آئیں اور اس دسترخوان سے اپنا حصہ وصول کریں۔ آپ مکہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا کچھ انوارات میں کمی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں، زمانہ تو کتنا گزر گیا لیکن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں تجلی برقابہ فضوت کے کعبہ پر ہر وقت تجلی بڑھتی رہتی ہے۔ اخلاصات ابراہیم بود ابراہیم السلام کے اخلاص ہے کہ تجلی الہیہ، تجلیات الہیہ بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امام بخاری نے باب الوحی کہا، وحی کا دروازہ۔ یہاں اور بھی تحقیقات علماء نے لکھی ہیں کہ یہ لفظ باب کیوں لائے، ہم اساتذہ پڑھاتے بھی ہیں، لیکن حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ امام بخاری لغوی معنی لے رہا ہے۔ باب الوحی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا دروازہ، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، وہاں جو تمہیں ایمان ملے گا وہ معتبر ہوگا، جو نماز ملے گی وہ معتبر ہوگی، جو زکوٰۃ، اخلاق، جتنی چیزیں تمہیں اس میں ملے گی وہ معتبر ہوں گی۔ تم وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر اس سے باہر کوئی چیز پاؤ گے تو وہ بدعت ہوگی، ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ اور امام بخاری انما الاعمال بالنیات کی پہلی حدیث لائے جو تصوف کی دنیا میں اور بزرگوں کے ہاں بنیاد ہے کہ انسان کو نیت کرنا آ جائے۔ یاد رکھو
اگر مجھے آپ کو نیت کرنا آ جائے، جس دن نیت کرنے آ جائے گی نا اخلاص کی، سمجھے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں قدم رکھ دیا ہے۔ اگر نیت کرنی نہیں آئی تو پھر ابھی سمجھے کہ آپ نے ابھی رستے پر قدم ہی نہیں رکھا ہے، موٹر وے پر چڑھے ہی نہیں ہیں، آپ نیچے پھر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات سے پہلی روایت لائے، اور وزن اعمال کا آخری باب بندہ ہے، ان کا جوڑ ہے۔ امام بخاری تو بہت زیرک آدمی ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں اگر اپنے اعمال میں تم وزن چاہتے ہو، اپنی نماز کا وزن چاہتے ہو، روزے کا وزن چاہتے ہو، اخلاق کا وزن چاہتے ہو، اپنی نیت درست کرو کہ مولا کے لیے کام کرنا سیکھو، تو پھر تم ایک کھجور بھی، حدیث شریف میں آتا ہے، اسی بخاری میں ہے، ایک کھجور جو میرے رستے میں ایک بندہ دیتا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے، میں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پالتا ہوں، جب وہ پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے اس کے نام اعمال میں شامل کر دیتا ہوں۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک کھجور جو اخلاص سے دی ہوگی وہ پورے ایک پورا نیکیوں کا پڑا جھکا دے گی۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور آخر میں وزن اعمال کے ثبوت کے لیے روایت لائے ہیں، تسبیح کی روایت، اور پہلی روایت حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ یہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری بادشاہ اس فن کا، پہلی روایت کس سے لا رہے ہیں؟ امیر المومنین سے، جس کی سلطنت ابھی حضرت بتا، جن کی سلطنت 22,000 مربع میل پر تھی، 22 لاکھ مربع میل پر تھی، اور آخری روایت ابو ہریرہ سے لا رہے ہیں جو مدرسے کے طالب علم تھے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری حدیث کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے اور درویشوں نے بھی کی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایدک اللہ بروح القدس، یہ ایسا علم ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے جو حفاظت قرآن میں بنیاد رکھتے ہیں، امیر ہیں حفاظت قرآن کے، جن کے مشرے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور ابو ہریرہ محفظ الحدیث ہے، یہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے، پہلی روایت اس سے لائے جو وحی مطلوع قرآن کا محافظ ہے، اور آخری روایت اس سے لائے جو وحی غیر مطلوع حدیث کا محافظ ہے۔ کتاب التوحید لائے امام بخاری آخر میں، یہ دراصل علم الکلام ہے، یہ کتاب التوحید علم الکلام سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ توحید علم کلام، اس لیے آپ نے توضیح طلبی میں علماء اکرام بیٹھے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے تعریف منقول ہے، معرفت نفس مالہا و ما علیہا، کہ نفس اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو جان لے، اگر اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو تو علم الکلام ہے، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو تو علم فقہ ہے، اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو تو علم تصوف ہے۔ لوگ آج دلیلیں مانگتے ہیں جی علم تصوف، یہ صوفی حضرات، میں کہ سب جہالت ہے۔ تصوف تو عطر ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر بیان فرمایا، مل احسان، اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کسی بزرگ کے پاس علم لینے کے لیے نہ جاؤ، سن لو کیا لینے کے لیے جاؤ، کیفیات ثانیہ، اللہ ان کے دل میں جو تیرے تعلق کی کیفیت ہے ہمارے قلب میں منتقل کر دے، اس نیت سے جاؤ۔ یہ بڑی گر کی بات ہے۔ یہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی کتنے کوئی مسئلہ، یہ مسئلہ، بھائی مسئلے مسائل تو ہم کسی عالم سے، محلے کے مولانا صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو نور نبوت ہے یہ سینے کے بغیر نہیں ملے گا۔ نور نبوت از سینہ درویشاں باید چیز۔ امام بخاری نے کتاب التوحید، یہ علم الکلام کے لیے اصل میں جہمیہ پر رد کیا، معتزلہ پر جو صفات الہیہ کے منکر ہیں ان پر رد کیا ہے، اور آخری باب باندھا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کی انصاف کے تول لگائیں گے، فی یوم القیامہ، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے پوری کتاب التوحید میں
کہ پہلے آیت لاتا ہے پھر حدیث لاتا ہے، اس لیے کہ عقیدے کی بات ہے اور عقیدے کے ثبوت کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے، اور حدیث کا بھی خبر واحد بھی ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری پہلے آیت لائے گا، آیت کے بعد حدیث لائے گا، تو پھر دونوں جڑ کر قطعیت پیدا کر کے عقیدے کا حصہ بن جائے گا۔ یہ امام کا طریقہ کار ہے۔ یہاں پر نزل معاذ کس لائے بھائی وزن اعمال ہوگا، اور پھر حدیث لے آئے کہ حدیث تو لی جائے گی اور وہ یہ کلمہ جو ہے بہت وزنی ہوگا۔ اب اسے عقیدہ ثابت ہو گیا کہ وزن اعمال کا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی وزن اعمال کا منکر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قیامت دن وزن ہوگا، تول لگے گا، ترازو ہوگی، ترازو میں تولا جائے گا۔ دو پلڑے ہوں گے، ایک ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ 7 زمین 7 آسمان اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کے میزان کی عجیب شان ہے، اتنا بڑا میزان ہے لیکن رتی بھی تولے گا، تولا بھی تولے گا اس کے اندر، ورنہ بڑے میزان میں چھوٹا وزن نہیں ہوتا اور چھوٹے میں بڑا وزن نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی شان یہ ہے، اتنے بڑے بڑے پلڑے ہوں گے لیکن انسان کی چھوٹی سی بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی بسا اوقات اس کو پردے کو جھکا دے گی، اس لیے کہ جب برابر ہو جاتا ہے، وزن برابر ہو تو تھوڑا سا وزن بھی جدھر بڑھتا ہے وہ پڑھنا نیچے ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑے بڑے پڑھ رہے ہوں گے۔ آدم السلام کو بلایا جائے گا، 3 شخصیات کو بلایا جائے گا، ملک الموت آ جاؤ، کیونکہ یہ پولیس والے ہیں، انہوں نے سب کو وہاں منتقل کیا ہے، یہاں سے پکڑ کر لے گئے سب کے اوپر، چلو آ جاؤ، تمہاری بھی حاضری عدالت میں۔ جبرائیل السلام تم وہی لے کر گئے تھے، احکام لے کر گئے تھے، کس نے عمل نہیں کیا، کس نے عمل کیا، تم بھی آ جاؤ۔ آدم السلام تیری اولاد ہے، آ جا، تو بھی آ جا، تینوں آ گئے۔ اب میزان لگ گیا۔ انبیاء صلاۃ والسلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور ان کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا جن نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے کفر کی، بدماشی کے، سیدھے جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور 70,000 اس امت کے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ 70,000 جن اوقاشت مسن کا نام ہمیں معلوم ہے، کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا تھا، حضرت میرے لیے دعا فرمایا، تیرے لیے دعا ہو گئی، پھر کئی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں یہ سبقت لے چکا ہے۔ آپ کے ہاتھ مبارکہ تھی، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہی ہوا۔ زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور ایک اور صحابی مسجد میں بیٹھے ذکر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کیا بات؟ ان کی ہم دعائیں کر رہے ہیں اور آمین کر رہے ہیں ایک دوسرے کی دعا پر۔ ہم نے فرمایا چلو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر تمہاری دعاؤں پر آمین کہتا ہوں۔ کیا شان رحمت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ساتھ کیا محبت اور تعلق تھا۔ انہوں نے کہا پہلے کون دعا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضرت میں تو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بڑے ہیں یہ کریں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی پہلے دعا کی، رسول اللہ آمین کہتے رہے، پھر دوسرے صحابی نے دعا کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہے، پھر حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ جو انہوں نے دعائیں کی وہ بھی مجھے دے دے اور مجھے نہ بھولنے والا علم دے دے۔ انہوں نے فرمایا آمین۔ تو زید بن ثابت نے کہا حضرت ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسا علم ملے نہ بھولنے والا علم۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دوست اور نوجوان سبقت لے جا چکا ہے، اب نہیں ہوگا۔ اب وزن ہو رہا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے متقین لائے جائیں گے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو قبائر کبھی نہیں کیا، انہوں نے صغیرہ مغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ان کا جب رکھا جائے گا تول دائیں پردے میں، اعمال کو شکل دی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے یہی امام بخاری کا رجحان ہے کہ ان کا وزن ہوگا۔ اعمال کو دائیں پردے میں ان کے متقین کے رکھیں گے، بائیں میں صغائر ہوں گے، اللہ ویسے ہی معاف کر دیں گے اور ان فیصلہ ہوگا بھی جنت میں بھیج دو۔ پھر کافر ہیں، کافروں کی جو وہ کافر جس نے کچھ نیکیاں کی ہیں، یعنی کسی سے ہمدردی کی ہے، کہ والدینی خدمت کی وغیرہ وغیرہ،
وہ نیکیوں میں رکھ دیں گے، لیکن جب کفر کا رکھا جائے گا، کفر کے پڑھنے میں، بائیں پڑھنے میں کفر رکھا جائے گا تو ان کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی. فجعلناہ حباء منثورا، ختم، جہنم بھیج دیں گے. اب میں اور آپ رہ جائیں گے جن کے پاس دونوں قسم کے اعمال ہیں. اب اگر نیکیوں کا پردہ ذرا بھی جھک گیا تو جنت کا اعلان ہوگا، برائیوں کا پردہ جھک گیا تو جہنم کا اعلان ہوگا، اور اگر برابر ہو جائے گا تو آراف پر اس کو بھیج دیا جائے گا، آراف پر. آراف پر. اور اعمال وزن بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں میرے دوست؟ نمبر 1 اخلاص ہے، اخلاص. نمبر 2 اخلاق. حدیث میں آتا ہے رسول نے فرمایا کہ میں نے اخلاق، حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی کوئی چیز نام اعمال میں نہیں دیکھی. وزنی میزان میں سب سے زیادہ وزن نفلی اعمال میں انسان کے اخلاق کا ہے، کیونکہ اخلاق کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھو، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اخلاق وہ نہیں ہے جو تم بڑے لوگوں کے ساتھ برتو، اخلاق وہ ہے جو کمزوروں کے ساتھ برتو. یہاں پتہ چلتا ہے اخلاق ہیں کہ نہیں. یہاں تو بیویوں کو بھی دھپے مارتے ہیں، سواری کو بھی کیا برا بھلا کہتے ہیں، عورتوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھو. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں آپ حضرات کے علم کے لیے، ایک بات یاد رکھو، اور میں گاؤں دیہات میں جاتا ہوں تو میں اکثر وقت بیان کرتا ہوں، کیونکہ وہاں شوہروں کے اخلاق بڑے سخت ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تھاپا ہوتا تھا، تھاپا یاد ہے جس سے کپڑے دھوتے تھے. آج تو واشنگ مشین نہیں آ گئی، تھاپے کے ساتھ مارا کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، تمام وہ دوست سن لیں جو صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں سن لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور اما عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں اس میں سے ان کو بھی ہدیہ بھیج دینا. حالانکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تو مکہ شریف میں وفات پا گئی تھی، کچھ ہجرت کر کے آئی تھی اور کچھ پہلے سے بھی مدینہ شریف میں ان کی سہیلیاں تھیں، ان کو بھیجنا. اما فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا محسوس ہوا تو میں کہہ بیٹھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ جب آپ کی خدمت میں آئی تھی تو بوڑھی تھی، اور پھر ان کو دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے ہماری جیسی کتنی خدمت گزار آپ کی خدمت میں دے دی، آپ اب بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ یہ سوال اما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ان لی منہا ولدن، میری اولاد اس میں سے ہے. مجھے بتاؤ جو کسان اس زمین کی قدر نہ کرے جس زمین سے اچھی فصل ہو، بتاؤ بھائی اس کسان کو تم کیا کہو گے؟ بے وقوف کہو گے نا. ماں کی طرح تم قدر کرتے ہو زمینوں کی. ہمارے یہاں ایک زمین ہے بڑی ایسی جگہ پر آئی ہوئی ہے کہ وہاں پتہ نہیں کتنا کچھ ترقی ہو سکتی، لیکن اس نے بیچتی کہ بھئی ساڈے ابے نے آخیا ہے اے ماں ہے ان کو نہ بیچنا، تو سب فروخت نہ کرنا. یہاں اولاد اور وہ اولاد جو آگے چل کر جن میں علماء، صلحاء، مجاہد، اللہ والے پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہونے والے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوں گے برابر ہیں، آراف پر بھیج دیا جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گی. یہ جو میں اور آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اللہ نے زبان ذکر کے لیے دی ہے، قرآن کے لیے دی ہے، باتوں کے لیے نہیں دی. ضرورت کے لیے باتیں کرو گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. امام بخاری کیونکہ آگے جو حدیث لا رہے ہیں وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے سے. اور اسی میں امام بخاری اپنے اس مسئلے کو بھی حل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تولی جائے گی. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ تو غیر مخلوق ہے، لیکن جو تلاوت ہے یہ مخلوق ہے، اس لیے اس کو تولا جا رہا ہے کیونکہ وہ میرا اور آپ کا عمل اور فعل ہے، اور جو کتاب اللہ ہے وہ
وہ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب اللہ ہے، جو کہ کلام نفسی، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ امام بخاری اس میں وہ بھی حل کیا، آگے فرما رہے ہیں قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کی عادت ہے کہ قسطاس یہ قرآن مجید میں آئے، امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ کسی جگہ پر آ جائے، اس کو حدیث شریف سے مناسبت ہو تو اس کی شرح کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قسطار رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عدل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں۔ آگے فرماتے تحقیق کرتے ہیں یہ قسط مصدر المقسط ہے۔ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر، اصل میں مقسط کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط قسط سے بنا ہے۔ قسط اور قسط دو الگ الگ لفظ ہے۔ قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی عدل ہے۔ لہذا امام بخاری فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلُ الْمُقْسِطُ هُوَ الْعَادِلُ، اور اگر قاسط هُوَ الْجَائِرُ، قاسط ظالم کو کہتے ہیں۔ اما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، یہ عربی کی فصاحت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان پر سوائے نبی کی ذات کے کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، سوائے نبی کی ذات کے۔ آگے فرماتے ہیں حدثنا ابن اشکاب، امام بخاری کا آخری استاد ہے یہ مصر میں، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں۔ آگے سے یہ حدیث غریب ہے 4 سلسلوں سے، پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی حدیث ہے غریب ہے، یعنی 4 سلسلوں کے ایک ایک آدمی روایت کرنے والے، اس کو غریب کہتے ہیں، لیکن ہے صحیح روایت۔ انوات القعبہ کا کان ابی زرع البجلی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درویش ہیں، صفہ کے طالب علم ہیں، بہت کم ہے ورنہ بتاتے ہوئے یہ مدرسے سارے جو بنے ہوئے ہیں یہ صفہ کے مدرسے ہاسٹل والے جہاں قیام ہے، جہاں ابو ہریرہ کے آنے کے بعد شروع ہوئے۔ اس لیے ہم مولویوں کو ان کے ساتھ بڑی مناسبت اور محبت ہے، انہوں نے بنیاد رکھ دی، کام ہو گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلام ایسے ہیں جو الرحمن کو بہت محبوب ہے۔ رحمان کا وصف لائے اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی شان رحمت تقاضا کرتی ہے ان کلمات کو پیارا بنانے کی اور پڑھنے والے کو پیارا بنانے کی، شان رحمت۔ خفیفتان علی النسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، ان میں کوئی ایسے لفظ نہیں ہے جو تجوید کے اعتبار سے بھاری ہوں، پھر جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے، پھر غیر منصرف بھی نہیں ہے، منصرف ہے، جن کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ یہ امام بخاری حدیث لایا، جس سے معلوم ہوا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس آگے میں مختصر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ اور و بحمدہ 2 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات ہیں، ایک ہے نفی النقائص، اللہ تعالیٰ سے عیوب کو دور کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کو تنزیہات کہتے ہیں۔ اس لیے پہلے ذکر کیا کیونکہ پہلے اقرار کرو کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں، پھر کمالات ثابت کرو۔ اور وہ بھی حمدی تحمید کا معنی سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے ثابت کرنے ہیں۔ تو سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے چھوٹا سا کلمہ ہے، جس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں۔ آپ نے اس چھوٹے سے کلمے میں تمام جو صفات آدمیہ اور صفات جلال جن کو کہا جاتا ہے اس کے اقرار کر لیا۔ ابھی حمدی ہی تمام کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے میں ثابت کرتا ہوں۔ چھوٹے سے کلمے میں آپ نے اللہ کے تمام کمالات کے اقرار کر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ شریعت مطہرہ میں کسی بھی لفظ کے جو معانی ہوتے ہیں ان معانی کے اعتبار سے قیمت لگتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے قیمت نہیں لگتی۔ ظاہری میں چھوٹا سا ہے لیکن ان کے اندر ایک سمندر بند ہے۔ سبحان اللہ العظیم، دوبارہ سبحان اللہ العظیم لائے۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ 2 بار لائے، بابی حمدی 1 بار، اس لیے کہ تنزیہات کو ہم سمجھتے ہیں عیب کیا ہے، کیسے نفی کرنی، ہم سمجھتے ہیں اولاد کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، لیکن اللہ کے کمالات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے 1 بار اقرار کرا لیا۔ تنزیہات کا 2 بار اقرار کرایا ہے،
کمالات کا ایک بار اقرار کرایا ہے۔ اب یہ کلمہ جب میزان میں رکھا جائے گا، ایک بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ پورا نیکیوں کا پڑھنا اس ایک کلمے سے بھر جائے گا۔ بس آخری بات سنا رہا ہوں آپ کو، وہ کیسے بھر جائے گا میں مثال دیتا ہوں۔ یہاں بلب لگا ہو، اس بلب کی روشنی وہ پورے مجمع کو روشن کرے گی، تو بلب کا وجود کتنا ہے اور اس کی روشنی کتنی۔ یہ کلام جو ہے اس میں اللہ کا نور ہے، جب قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا تو کلمہ تو چھوٹا سا ہے لیکن وہ نور پورے پردے کو بھر دے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ کے نور کی خاصیت ہے اس میں روشنی بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کوہ طور پر جب اللہ کا نور آیا تو فجالہ دکا، اس پہاڑ کو زمین میں اس نے دسا دیا۔ جب یہ کلمے سے نور نکلے گا، الحمدللہ یملأ المیزان، سبحان اللہ یملأ المیزان، اللہ اکبر یملأ المیزان، لا الہ الا اللہ یملأ المیزان، یہ ساری چیزیں میزان کو بھر دیں گی، اس لیے کہ اس میں نور ہوگا، وہ نور پھیلے گا۔ جب نور پھیلے گا اور اس کے ساتھ اس کا وزن بھی ہوگا تو انسان کی نیکیوں کا پڑھنا نیچے جھک جائے گا۔ بس میرے دوستو، یہ امام بخاری تسبیح والی حدیث لا کر متوجہ کیا ہے، بے خوش زندگی نہ گزارو، تسبیحات بھی کیا کرو، ذکر اذکار بھی کیا کرو، ذکر اذکار کو اپنا معمول بناؤ۔ اس لیے تسبیح کی روایت لائے، اور تسبیح کی روایت لا کر یہ بھی امام بخاری نے بتا دیا، پورے سال جو تم نے حدیثیں پڑھی، اب یہ آخری حدیث تسبیح کی جب پڑھی، حدیث میں آتا ہے جب تسبیح، اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب تسبیح اور سبحان اللہ پڑھا جائے کسی مجلس کے آخر میں، اس مجلس کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوئی وہ معافی ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری کی 16 سال کی مجلس اور طالب علموں کی 1 سال کی مجلس جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، سال بھر کی کمی کوتاہیاں معاف اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔